ویلکم بیک ناظرین. قیامت برپا کر دی ہے اس سیلاب نے ناظرین خیبر پختونخوا میں خاص طور پر. ہمارے ساتھ فون لائن پر کورسپونڈنٹ سمین جان موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. سمین جان چارسدہ میں اس وقت. السلام علیکم سمین. وعلیکم السلام. اچھا پہلے تو یہ بتائیے ہمارے ویورز کو کہ آپ اس وقت کہاں موجود ہیں اور آپ کے ارد گرد کیا صورتحال ہے. نسیم زہرا میں تو اس وقت چارسدہ موٹر وے پر موجود ہوں جہاں پر اس طرح کے مقام پر موٹر وے کا پل جو رابطے کا پل ہے وہ ٹوٹ گیا ہے اور اس پل کے ٹوٹنے کی وجہ سے پشاور ٹو اسلام آباد اور اسلام آباد ٹو پشاور آنے والی ساری گاڑیاں جو ہے نا وہ ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پر رکے ہوئے ہیں. لوگ بھی جو ہے نا دوسرے سائڈ رابطہ جو تھا وہ بالکل منقطع ہو گیا ہے. ایک سائڈ سے لوگ بھی رکے ہوئے ہیں بھی لوگ رکے ہوئے ہیں. آمد و رفت کا راستہ جو ہے نا وہ اس وقت بند ہے. پیدل جو ہے نا جتنا بھی راستہ ہے وہ پیدل وہاں پہ طے کر رہے ہیں اور دونوں اطراف پہ موٹر وے پر پانی جو ہے پانی آ چکا ہے اور اس کی سطح تھوڑی تھوڑی بلند ہو رہی ہے. دوسرے اطراف سے بھی پانی موٹر وے پر پانی آ چکا ہے اور اس وقت اس کی سطح بھی بلند ہو رہا ہے اور یہاں پہ جو مکانات ہیں وہ بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور سارا موٹر وے پولیس یہاں پہ تو فی الحال نظر نہیں آ رہی. تاہم یہاں پہ صرف گاڑیاں ہی نظر آ رہی ہیں اور لوگ ہی نظر آ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے سمین, یہ تو کل سے ٹوٹا ہے پل, تو لوگ کیسے جمع ہے جب یہاں آنے جانے کا راستہ ہی نہیں ہے؟ لوگ اسی انتظار میں کھڑے ہیں کہ تاکہ موٹر وے سے پانی کا سطح تھوڑا سا کم ہو جائے گا تو ہم یہاں سے گزر جائیں گے. مگر یہاں پہ پانی کا سطح مسلسل زیادہ ہے, اونچا ہے اور پانی کا سطح کم نہیں ہو رہا ہے. اسی انتظار میں لوگ کھڑے ہیں تاکہ ہم وہاں سے گزر جائیں. انتظامیہ کے لوگ موجود ہیں, کوئی ہے جو لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے, کوئی ڈائریکشن دے رہا ہے؟ ہاں نہیں نسیم زہرا, یہاں پہ کوئی لوگوں کو ڈائریکشن دینے کے لیے یہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے. نہ تو موٹر وے کا عملہ موجود ہے نہ آرمی کا کوئی عملہ یہاں پہ موجود نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ لوگ جمع کتنے ہیں ارد گرد یہاں پہ تو جمع سینکڑوں کی تعداد میں لوگ یہاں پہ جمع ہیں کیونکہ اسی انتظار میں ہے کہ وہ اسلام آباد جا سکے موٹر وے سے. اچھا, اور تھوڑا سا ہمیں چارسدہ کے بارے میں بتائیں کہ موٹر وے سے ہٹ کے کیا صورتحال ہے شہر میں؟ شہر میں اس وقت یہ صورتحال ہے کہ چارسدہ میں زیادہ تر گھر جو ہے نا وہ ملیح میٹ ہو چکے ہیں. اسی طرح نوشہرہ میں بھی زیادہ تر وہاں پہ ایک ہیل کیمپ ہے جہاں پہ ہزاروں کچے مکانات تھے وہ تو مکمل طور پر ملیح میٹ ہو چکے ہیں. وہاں پہ لوگ موٹر جی ٹی روڈ پہ لوگ نکل کر اپنی گھر بار سارا سب کچھ چھوڑ کر وہ موٹر جی ٹی روڈ پر آ کے وہاں پہ کھلے آسمان پڑے ہوئے ہیں. اسی طرح چارسدہ جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں وہ گھروں کی چھتوں پر بیٹھے ہوئے اور ان کو یہ دوسرا دن ہے گھروں کی چھتوں پہ موجود ہے اور پانی کی سطح اتنا بلند ہو چکی ہے کہ وہ 14 فٹ تک پہنچ چکا ہے اور اسی وجہ سے لوگ انتظار میں کہ ہیلی کاپٹر آ جائے. جی کوئی مدد وغیرہ پہنچ رہی ہے ان تک؟ انتظامیہ وہاں موجود ہے؟ کوئی اور ادارے کے آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں وہاں؟ نہیں, یہ صرف آرمی کی ٹیم وہاں پہ آ چکی تھی اور کچھ بعض علاقوں میں چارسدے میں کشتیاں جو ہے نا کشتیوں کے ذریعے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی. تاہم ابھی نوشہرہ میں بھی ایسے علاقے ہیں, نوشہرہ کے محب بانڈا, پشتون گڑھی اور ڈیری اسحاق اور دیگر علاقے جو ہیں وہاں پہ ابھی تک امدادی کارروائیاں تک نہیں کی ہے. اسی طرح پشاور کے اکبر پورہ کا علاقہ ہے, داؤدزئی ہے, نوشہرہ کا اکبر پورہ کا علاقہ ہے اور پشاور کے بڈنی کے علاقے ہیں. وہاں پہ بھی ابھی تک امدادی کارروائیاں جو نظر آنی چاہیے تھی وہ امدادی کارروائیاں وہاں پشاور میں اور کچھ تو ہیں یا بالکل کچھ تو امدادی کارروائیاں شروع ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں اتنی نہیں جتنی ہونی چاہیے, لیکن اس کا مطلب کچھ تو ہے وہاں. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کچھ ہو رہا ہے, مگر سیلابی ریلے اور دریاؤں میں طغیانی کی وجہ سے اتنا زیادہ ہے کہ لوگ جو امدادی کارروائیاں وہ بھی تعطل کا شکار ہیں. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا, سمین, بڑی مہربانی. تو یہ سینٹ صاحب یہ تو بظاہر لگتا ہے احسن اقبال صاحب یہ تو بالکل قیامت سے دو چار ہیں وہاں کے لوگ, اتنا برا حال ہے اور اس صورت میں شاید زیادہ اور ہونی چاہیے تھی ایکٹیو جو ایڈمنسٹریشن ہے. جس سکیل کے اوپر یہ تباہی ہے
یہ شاید کسی بھی ملک کے اندر حکومتوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے وسائل سے اس کا مقابلہ کر سکیں. اور آپ نے دیکھا اس سے پہلے جو آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا، یہ IDPs کا مسئلہ تھا. اس میں سب کو کردار ادا کرنا ہے، اور بالخصوص جو ہمارے عوام ہیں، ہمارے سماجی اور سیاسی جماعتیں ہیں، سول سوسائٹی ہے، ہر کسی کا فرض ہے کہ وہ ان علاقوں میں جن کے پاس گھر میں کھانا ہے، جن کے پاس کوئی بستر ہے، یہ لوگ جو سڑکوں پر آ کر بیٹھ گئے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، تو ہمیں اب اس وقت چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شراکت داری کریں، ان کے غم کو بانٹیں، اور اپنے جو نعمتیں ہیں وہ ان کے ساتھ. اچھا، لگ یہ رہا ہے ہمیں کہ اس وقت شاید پاکستان میں جو علاقے جہاں امن ہے اور جہاں اس طرح کے لوگ نئی طوفان سے دوچار، شاید ان کو اندازہ نہیں ہے. میرا خیال ہے انفارمیشن آہستہ آہستہ جا رہی ہے پورے طریقے سے، شاید لوگوں کو اندازہ بھی نہیں. ناظرین، ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں مسعود الملک، یہ CEO ہیں سرحد رورل سپورٹ پروگرام کے، اور یہ آج پورا دن وہاں خیبر پختونخوا میں پھرتے رہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے. السلام علیکم مسعود. السلام جی. مسعود، پہلے تو آپ ناظرین کو بتائیے، ذرا ایک اوور ویو دیں کہ کس نوعیت کی تباہی آئی ہے وہاں. میرے خیال میں بہت ہی وائڈ اسپریڈ ہے اور بہت ہی انپریسیڈنٹڈ لیول کی ڈسٹرکشن ہے. وائڈ اسپریڈ اس سینس میں کہ اگر آپ سٹارٹ کریں کوہستان سے، اور پھر شانگلہ میں، سوات میں، چترال سائڈ سے، اپر دیر میں، چکدرہ سائڈ پہ، اور پھر جو پشاور کے ارد گرد مردان، پشاور، چرسدہ، ان سارے ایریاز میں کو افیکٹ کیا ہے. اور تو میرے خیال میں تو بہت ہی لارج انپریسیڈنٹڈ اسکیل پہ وہ ہوئی ہے، پاپولیشن کو افیکٹ کیا ہے اس نے. تو کوئی آپ کے ذہن میں نمبر ہے کتنے لوگ ہیں؟ مطلب ہزاروں ہیں، 10 لاکھ ہیں، 6 لاکھ؟ کچھ ہمارے ناظرین کو اندازہ بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں جو اس سے متاثر ہوئے ہیں. دیکھیں، فگرز دینا تو میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ صرف پشاور کے ارد گرد جو ایریاز ہیں، جو چرسدہ ہے، مردان ہے، نوشہرہ ہے، ان ایریاز کو دیکھیں تو یہ بڑے ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز ہیں، اور اس میں تو لاکھوں کے افراد ایسے ہوں گے جن کو افیکٹ کیا. آپ سوات کی طرف جائیں تو تقریباً کلام سے آپ سٹارٹ کریں تو نیچے چکدرہ تک تقریباً تمام بریجز جو ہیں وہ واش آؤٹ ہو گئی ہیں، جس سے وہ تمام آبادی افیکٹڈ ہوتی ہے. یہ فوڈ ڈیفیسٹ ایریا ہے، وہ سارے کی سارے افیکٹڈ ہوتی ہے. اسی طرح لوور سوات میں اگر آپ دیکھیں تو جو آپ کی بڑے باغات تھے وہ ڈسٹروئی ہوئی ہیں. چکدرہ میں آئیں تو آپ کی جو مین برج ہے جو اپر 3 ڈسٹرکٹس کو کنیکٹ کرتی ہے. مسعود، انتظامیہ متحرک ہوئی ہے؟ کتنی سپورٹ لوگوں تک پہنچ رہی ہے؟ کس سکیل کی رسپانس ہے؟ دیکھیں جی، جو سکیل ہے نا اس چیز کا، یہ کہ اتنا بڑا ہے کہ میرے خیال میں اس کو صرف آپ انتظامیہ تک محدود کرنا فیئر نہیں ہوگا. جو کچھ میں انتظامیہ نے اپنے ہاتھ بڑھا رہی ہے، لیکن جو سکیل ہے وہ بہت ہی بڑا ہے. میرے خیال میں اس میں ساروں کو مل کے اس چیز کو ایڈریس کرنا ہوگا. آپ ہمارے ساتھ رہیے مسعود الملک صاحب. ناظرین، ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور پھر اس پر بات کریں گے کہ رسپانس ایک تو انتظامیہ کی ہے، لیکن انتظامیہ سے ہٹ کے آپ ہم سب کیا کر سکتے ہیں اس سچویشن کے لیے. بریک کے بعد.